سورۃ التغابن، سورہ تغابن کا تعارف، مقام نزول۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورہ تغابن مدنیہ ہے، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت نمبر 14 یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ تغابن نام رکھنے کی وجہ، تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ تغابن کہتے ہیں۔ سورہ تغابن کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقائد سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئیں جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھٹلانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ نمبر 5، یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ نمبر 6، سورت کے آخر میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، بخل اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ منافقون کے ساتھ مناسبت، سورہ تغابن کی اپنے سے ماں قبل سورت منافقون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ منافقون میں منافقوں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا، اور سورہ تغابن میں کافروں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 شانیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ اپنی بادشاہت میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے، اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ حصے دار۔ نمبر 3، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی معنی اور رکاوٹ کے بغیر جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کافر پیدا فرمایا اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ یہاں آیت کی دوسری تفسیر کی مناسبت سے 3 احادیث بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ تو نطفہ ہے،
یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کی والدہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، موت، عمل اور بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، بس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اہل جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تفسیر اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا، بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یوں ہی اچھے اور برے اعمال میں جسے چاہے اختیار کرے، لہٰذا اس کا کافر یا مسلمان ہونا، یوں ہی نیک یا گناہ گار ہونا اس کے اپنے اختیار سے ہے، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی علم تھا، اور اسی کے موافق لوح محفوظ میں اور ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ ترجمہ، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے جن میں ہزاروں دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورتیں بنائی۔ اس احسان کے شکریہ میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، نیز قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو تاکہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہذا ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورت بخشی وہی اچھی ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیتوں، دلی ارادوں اور اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے بھی خبردار ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں صرف خیال میں رہیں اور کبھی ان کا ظہور نہ ہوا ان کی بھی خبر رکھتا ہے، لہذا ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس سے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا؟ اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب فرمایا گیا کہ اے کافروں، کیا تمہیں گزری ہوئی ان امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت الم یأتکم نبأ الذین کفروا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، صحیح تاریخ کا پڑھنا مفید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید حاصل ہوتی ہے۔ نمبر دو، کفار پر دنیا میں عذاب آنا آخرت کے عذاب کو کم نہ کرے گا۔ ذالک بأنہ کانت
تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ ترجمہ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے، یعنی سابقہ کافروں پر یہ دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے اور معجزے دکھاتے جن سے ان کی حقانیت روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی، تو وہ کہتے کیا آدمی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر کے کفر کیا اور ایمان لانے سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی ان کے ایمان اور ان کی اطاعت و عبادت سے بے پرواہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور اپنے تمام افعال میں حمد کے لائق ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے کفر کیا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ان پر عذاب آئے۔ آیت ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ضرور دیا گیا۔ یاد رہے کہ کسی کو ایک اور کسی کو زیادہ معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ معجزے عطا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، کافروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، یہ ان کی بے عقلی اور نافہمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا جبکہ پتھروں کو خدا تسلیم کر لیا۔ نمبر 3، برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ یاد رہے کہ عام محاورے میں یعنی بے ادبی کے انداز میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہہ کر پکارنا حرام ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ ترجمہ، کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے اور کبھی اپنی قبروں سے نہ نکلیں گے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے گمان کا رد کرتے ہوئے ان سے فرما دیں کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے تاکہ تم سے حساب لیا جائے اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، اعمال کا حساب لینا اور ان کی جزا دینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، کیونکہ اس کی قدرت کامل ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو خبر دی گئی اس کا اعتراف کرنا چونکہ ایمان لانے پر ابھارتا ہے، اس لیے یہاں آیت میں ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی امتوں کا حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے کافروں، جب تم نے ان کا حال اور انجام جان لیا تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تاکہ تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو سابقہ کافروں پر نازل ہوا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اس آیت میں نور سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ اس کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ہدایت و دلالت دونوں واضح ہوتی ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ ترجمہ: جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اس آیت میں جمع ہونے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں کفار کی محرومی اور مسلمانوں کی کامیابی پورے طور پر ظاہر ہوگی۔ کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے، نیز اس دن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی حقیقی اور بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا انکار کر کے کفر کیا اور ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرتی ہیں، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے۔ گناہ گار مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو، انشاءاللہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہ کرے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی، مرض کی اور مال کے نقصان وغیرہ کی، الغرض ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، لہٰذا یہ آیت سورہ شورا کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ لہذا زیر تفسیر آیت بالکل صاف ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اسے بھی مانو۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے مگر اعتماد اور بھروسہ صرف رب تعالیٰ پر کیا جائے۔ لہذا بیماری میں علاج کرنا، مصیبت میں ظاہری حکام یا باطنی حکام جیسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا توکل کے خلاف نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول: چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے ترک تعلق کرنے سے بھی روکا گیا اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ آیت ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ نمبر 2، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ نمبر 4، بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ ترجمہ: تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں جان لیا تو تم اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو بات ارشاد فرمائے اسے سنو اور ان کا حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی ہی اس آیت میں مراد ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ترجمہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خوش دلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کی برکت سے تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا ہے، جبکہ گناہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہ کر کے حلم فرمانے والا ہے، نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری خیرات سے بے خبر ہے، نہ تمہارے اخلاص سے غافل، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا کم ملے۔ صدقہ دینے کے فضائل۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کو لطف و کرم کے طور پر قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بلکہ بشرط قبول وہ یقینی طور پر اس کی جزا پائے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں صدقے کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث سماعت کیجیے تاکہ خوش دلی سے صدقہ دینے کی مزید ترغیب ملے اور صدقہ دینے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اس سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ نمبر 2، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی اور بری موت سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالی خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔